نے کتابیں لکھی اور آج وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ بند کیوں کر دے، اور جہاں کھلا ہے وہ لعن و طعن کرنے لگے ہوئے۔ وہاں معلوم نہیں کیا، آج وہاں بیٹھ کے یہودی سمجھ چکا ہے کہ اجتہاد کا مقام کیا ہے، عیسائی سمجھ چکا ہے کہ اجتہاد کا مقام کیا ہے۔ وہ سمجھ کر یہ کاروائی کر رہا ہے کہ جب تک ہم نے اجتہاد خدشہ دار نہ کیا، جب تک ہم نے مرجعیت کو اس قوم سے نہ لیا، اس وقت تک ہم اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ وہ یہودی واقف ہو چکا ہے مرجع کے مقام سے، وہ عیسائی واقف ہو چکا ہے مرجع کے مقام سے، اور نہیں ہو رہا تو آج علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اگر مجتہد کی بات کو رد کر دینا ہے، اگر اس کی بات اس مقام پہ پہنچ کر بھی یہ نہیں ہے معیار رکھتے کہ میں اسے قبول کروں، تو پھر تیری بات کا معیار کیا؟ نہیں غور فرمایا؟ مجھے انصاف سے بتائیں، آپ ایک طرف آپ چاہیں مجتہد کی بات کوئی نہیں کرا، کوئی حجت نہیں، وہ کوئی شخصیت نہیں، اگر مجتہد ہو کر مرجع ہو کر اس کی شخصیت اور اس کی ویلیو کوئی نہیں، تو پھر تیری ویلیو کیسے مان لی جائے، تیرے مقام کا کیسے اعتراف کر لیا جائے؟ شعبے ہیں، شعبہ حیات ہیں، شعبہ زندگی ہیں، یہ مختلف علوم ہیں۔ آخر کون اندھا بھی جانتا ہے، بے عقل بھی سمجھتا ہے، کوئی ہنر کوئی سبجیکٹ اس وقت تک ماہر نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس سے فائدہ نہیں جب تک اس میں سال نہ لگائے جائیں، جب تک اس میں محنت نہ کی جائے، جب تک اس میں زحمت نہ کی جائے، جب تک مشقت نہ اٹھائی جائے۔ ائمہ علیہ السلام نے رواج دیا، ائمہ کے کہنے پہ اجتہاد چلا۔ آج دنیا، میں کہتا ہوں جاؤ مقابلہ کرو، مشیت کی مرضیت کو دیکھو دنیا کے سامنے۔ آج اس دور میں تو تازہ حوالہ موجود ہے، آپ کے پاس ایران بھی موجود ہے، آپ کے پاس افغانستان بھی موجود ہے۔ ایک اسلام آپ کو افغانستان میں نظر آیا، ایک اسلام آپ کو ایران میں نظر آیا۔ آج تک ایران کا اسلام تو کسی سے نہیں جھک سکا۔ آج تک ایران کا اسلام تو کسی سے نہیں جھک سکا۔ دنیا نے دوسرے اسلام کی طرح ایران کے اسلام کو بھی سمجھ لیا تھا، انہیں سمجھا کہ شاید خمینی دنیا سے چلا گیا ہے، چلو آج خامنہئی سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ فتویٰ کو واپس لے لیں اور اتنے کروڑ ارب ڈالر بھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ خامنہئی نے کہہ دیا کہ یہ فتوے بکنے والے فتوے نہیں ہیں۔ یہ وہ مسائل نہیں ہیں کہ خمینی دے کے چلا گیا تو آج خامنہئی اسے واپس لے لے۔ اسلام کی نظر اسلام کی نظر ہے۔ یہ میں نے کہا ایک اسلام وہ ہے جو افغانستان میں آپ کو نظر آیا، اس اسلام نے کیا تعارف کرایا اسلام کا، اور ایک اسلام وہ ہے جو آپ کو ایران میں نظر آ رہا ہے، اس اسلام نے کون سے اسلام کا تعارف کرایا؟ وہ افغانستان میں جو اسلام نمودار ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، جب ایسا اسلام، یہ تو قسمت کی بات ہے اور حقیقت کی بات ہے، جب ایسا اسلام جیسا افغانستان میں نظر آیا تھا، ایسا اسلام ہو تو اس کے رابر بھی اسی نام کے ہوتے ہیں، اس کی شکلیں اور آنکھیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں۔ اور جب ایسا اسلام ہوگا، بھائی توجہ کیجیے گا، میں نے بات اب وقت ختم ہو گیا ہے، بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، جب ایسا اسلام پیش کیا جائے گا تو یقیناً یہ اسلام دہشت گرد نظر آئے گا، اور اگر اسلام ایران کا نظر آئے گا تو یہ علم و عمل کا اسلام نظر آئے گا۔ آج دنیا انصاف کرے، آج دنیا فیصلہ کرے۔ آج جو اسلام دہشت گرد نظر آ رہا ہے، آج جو اسلام ٹیررسٹ نظر آ رہا ہے، آج جو اسلام کی تصویر پیش کی جا رہی ہے، وہ کون سے اسلام کی ہے؟ وہ اسلام ہے جو ایران سے پروموٹ ہوا، یا وہ اسلام ہے جو افغانستان سے نکلا؟
آج جو ٹیررسٹ اسلام نظر آ رہا ہے، آج جو دہشت گرد اسلام نظر آ رہا ہے، وہ افغانستان کا اسلام ہے، وہ ایران کا اسلام نہیں۔ ایران کا اسلام وہ نہیں ہے کہ جو انسان کا قاتل ہو جائے، ایران کا اسلام وہ نہیں ہے جو انسانیت کو ختم کر دے، ایران کا اسلام وہ نہیں، یہ آل محمد کا وہی راستہ ہے جسے ایران لے کے آگے بڑھا۔ اس اسلام کو جس کو ایران آگے لے کے جا رہا ہے، یہ وہ اسلام نہیں، وہ اسلام اور ہے جو دہشت گرد اسلام ہے۔ اور آج جو دہشت گرد، ظاہر ہے جو چیز ظرف میں ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے، جو کچھ ظرف میں ہوگا۔ یہ آج دنیا آج بھی دیکھ لیا کہ دو اسلام آپ کے سامنے ہے، اسی لیے کہہ دیا جاتا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یاد رکھو، جس نے بھی بنا میں اسلام کسی شے کو اسلام سمجھ کر اختیار کر لیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قابل قبول نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت، یہاں تو آخرت کی بات چھوڑو، دنیا میں خسارہ نظر آ رہا، دنیا میں گھاٹا نظر آ رہا ہے۔ جو اسلام افغانستان سے، ہم تو یہی کہتے ہیں آج کے دہشت گرد کو ڈھونڈتے ہو، اس دہشت گرد کو تلاش کرو۔ ہم چاہتے ہیں ذرا یہ جو افغانستان سے اسلام نکلا ہے، اس اسلام کے آخر تک پیچھے تک جاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہاں خودکش آج ہی نہیں تھے، یہ پہلے بھی تھے، دہشت گرد آج نہیں تھے، یہ پہلے بھی دہشت گرد موجود تھے۔ اور اس دہشت گردی کو اٹھا کے دیکھو جو رسول کے سامنے دہشت گردی ہو رہی تھی، وہ دہشت گردی اٹھاؤ جو سقیفہ میں دہشت گردی ہو رہی تھی، وہ دہشت گردی اٹھاؤ جو قرآن کے مقابل ہو رہی تھی، وہ دہشت گردی اٹھاؤ جو علی کے مقابل ہوئی، وہ دہشت گرد نہیں جو رسول، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس رسول کے لیے ہمیں تعلیم یہ ہو کہ اس کے سامنے تم اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، اونچی زبان سے بول نہیں سکتے، جہاں اونچی زبان سے بولنے کی اجازت نہ ہو وہاں اس کی بات کو رد کر دیا جائے، وہاں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہذیان کہہ رہا۔ یہ دہشت گردی نظر نہیں آئی؟ اگر یہ دہشت گردی نہیں تھی تو پھر علی 25 سال گھر کیسے بیٹھ گیا؟ یہ دہشت گردی نہیں تھی جو حسن کے جنازے پہ تیر چلائے جا رہے؟ یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ حسن کے جنازے پہ تیر چلانے والے کیا یہ سمجھتے ہو؟ ان دہشت گردوں کو تلاش کرو، یہ کون سے دہشت گرد؟ یہ دہشت گردی نہیں تھی جس دروازے کو رسول سلام کرے اس دروازے کو تو آگ لگانے چلا جا۔ یہ دہشت گردی نہیں جس بیوی کا رسول اٹھ کر استقبال کرے تو اسے تماچے مارے۔ رسول کی سند کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ دہشت گردی نہیں؟ یہ دہشت گردی نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھی بیوی اپنے باپ کو رو رہی ہے اور تو کچھ نہیں کر رہی، اور اس حد تک ظلم بڑھ جائے کہ علی جا کے کہو فاطمہ سے یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ رو کے بی بی کہتی ہے علی ابن ابی طالب اگر مسلمان اس حد تک آ گئے ہیں تو پھر مجھے ایک کمرہ اس قبرستان میں بنوا دو، میں وہاں جا کے بابا کو رو لیا کروں گی۔ اپنے دونوں شہزادے ہاتھ میں لگانے اور چلے جانا، سارا دن بابا کو وہاں رونا، یہ دہشت گردی نہیں؟ شاید ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا، نہ دیتے بیوی کو بیوی کا ہاتھ، کم از کم اسے رونے تو دیتے۔ آغا مہاجر ایک بہت بڑے خطیب ہیں، انہوں نے جناب سعیدہ پہ 10 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے کتاب کا نام نہیں رکھا،
فقط بی بی کے خطبے کا پہلا جملہ اس کتاب کے سرے برف میں لکھ دیا، اعلموا انی فاطمہ۔ میں تو کہہ گیا، آپ نے سن لیا۔ بی بی دربار میں بی بی کو جا کے یہ کہنا پڑے کہ جانو میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ یعنی زمانہ اس حد تک بدل چکا تھا کہ ابھی 90 70 75 دن یا 90 یا 95 دن، اس سے زیادہ تو روایت ہی نہیں ہے، اتنے دن ابھی رسول کو گزرے نہیں، لوگوں نے سیدہ کو پہچاننا چھوڑ دیا تھا۔ آخر دربار میں بی بی کو جا کے کہنا کیوں پڑا، اعلموا انی فاطمہ، او مجھے پہچانو، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ آج کے اس دور میں بھی یہ دہشت گردی نہیں، اور نانا کی قبر پہ جایا جا رہا ہے جنازہ۔ اور کسی جگہ تو نہیں لے جایا جا رہا، اور کبھی جنازے میں بھی کسی نے تیر چلائے۔ یہ دہشت گردی نظر ہی نہیں آئی۔ وہ محسن شکم مادر میں شہید ہو جاتا، یہ دہشت گردی نظر نہیں آئی۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ فقط اتنا ہی نہیں، مسلمان جب اس گھر میں داخل ہوئے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ یہ دروازہ بی بی کے اوپر گرا، بی بی زمین بوس ہو گئی، اور مسلمان اپنے جوتوں کے ساتھ اس دروازے سے گزر کر آئے ہیں۔ اسی دروازے سے گزر کر، اس دروازے کے نیچے ہے رسول کی بیٹی، جو رو رو کے پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے، سبت علیہ مصائب لو اللہ سبت علیہ، بابا مجھ پہ ایسے ظلم ہوئے ہیں۔ وہ بی بی کہے اعلموا انی فاطمہ، وہ مجھے پہچانو، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ اور مسلمان پہچانے نا۔ میں کہا کرتا ہوں بی بی آج آپ، تبھی تو بی بی روتے ہوئے آئی تھی جب ثانیہ زہرا نے پوچھا تھا کہ اماں کیسی گزری، بی بی کے آنسو بند نہیں ہوتے تھے۔ میں زبان حال سے یہی کہہ سکتا ہوں اور یہی سمجھ سکتا ہوں، بی بی اپنے دکھ کو بھول گئی تھی، مستقبل کے دکھ کو پیش نظر رکھ کے اپنی بیٹی کو گلے میں ملا کے روتی رو رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی زینب میں دربار سے آئی ہوں، کہہ رہی ہوگی بیٹا میں دربار کے حال دیکھ کے آئی ہوں، بیٹا میں آج دربار سے آئی ہوں۔ میں کہوں گا بی بی آپ آج دربار سے واپس تو آ گئی، آپ کے سر پہ چادر تو ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا بی بی آپ کی بیٹی دربار میں جائے گی، سر پہ چادر نہیں ہوگی، دامن میں اشارہ کر کے پوچھے گا یہ بی بی کون ہے، بتانے والے بتائیں گے یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اس وقت اس بی بی پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ تبھی تو اس بی بی سے جب پوچھا گیا کہ بی بی بتا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، سب سے زیادہ دکھ تجھے کہاں پہنچا، تو بی بی یہی تو جملے کہتی ہے، او ظالم سب سے زیادہ تکلیف مجھے اب ہو رہی ہے، ہو زینب اور تیرے جیسے سے۔ وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ